أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک لمبے گیپ کے بعد انشاءاللہ آج کلاس 6 کا سٹارٹ ہوگا. بسم اللہ. اوکے جی، تو ہم نے ابھی تک 3 واؤلز پڑھے ہیں، شارٹ واؤلز. 3 جو ہیں وہ علامات قرآن پاک میں جو ہم پڑھتے ہیں: زبر، زیر، پیش، جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں فتحہ، ضمہ اور کسرہ. اور اب ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. ظاہر ہے اب قرآن پاک پہ ہر جگہ صرف زبر زیر پیش تو ہے نہیں، ہر جگہ آ بی 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 تی 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 اس طرح کے تو لفظ نہیں ہے نا، جڑے ہوئے لفظ بھی ہیں. تو ان کو جوڑنا کیسے ہے، اس کا جوڑنے کا کیا میکانزم ہے، اس کی ہماری آج یہ فرسٹ سٹیپ اس کی طرف جا رہا ہے ہمارا. اس میں ہمارا پہلا جو سائن ہے جو ہم پڑھیں گے کنیکٹر کے طور پہ دو حروف کو جوڑنے کے لیے، وہ کہلاتا ہے ہمارے پاس سکون، جس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کا سائن دیکھیں گے، اس کے سائن ڈفرینٹ قسم کے نظر آتے ہیں. ہمارے عام طور پہ ہم پاکستان میں جو قرآن پاک دیکھتے ہیں، عام طور پہ جو زیادہ تر لوگ یوز کرتے ہیں، اس میں تو یہ چھوٹی سی دال کی طرح کا سائن یوز ہوتا ہے اس کا. اور ویسے جو عرب مصحف ہوتے ہیں، سم ٹائمز پاکستان میں بھی آپ کو ایسے مصحف دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس میں سکون یا جزم کے لیے جو دوسرا سائن یوز ہوتا ہے وہ ایسے گول سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گول سا سائن ہو یا یہ دال کی طرح کا چھوٹا سا، تو یہ دونوں سکون یا جزم کہلاتے ہیں. اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ ایک دوسرے دو حروف کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی اپنی کوئی ساؤنڈ نہیں ہے کہ سکون جس طرح فتحہ کی اپنی ساؤنڈ ہی آ، کسرہ کی اپنی ساؤنڈ تھی ای، اور ضمہ یعنی پیش کی اپنی ساؤنڈ تھی او. اس طرح اس کی اپنی کوئی ساؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا. یہ جب دوسرے حروف کو ہم جوڑیں گے کسی بھی حرف کو اس کے ساتھ، صرف تبھی ہم جوڑ سکتے ہیں، تبھی ہم پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہمیشہ لفظ کے اوپر آئے گا، حرف کے اوپر آئے گا، جس طرح آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. کچھ ایگزامپلس کو میں اسکپ کروں گی کیونکہ وہ نیکسٹ رول کے ساتھ انشاءاللہ پھر زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائیں گی. تا کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی سی جزم ہے، تو یہ اکیلے آپ نہیں پڑھ سکتے. اس کے پیچھے کوئی حرف ہوگا، اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی ہوگی، وہ ہوگا تو ہی ہم اس کو کنیکٹ کر سکیں گے. ابھی جیسے ہے الف زبر اور آگے ہے تا، ات، یہ بنے گا الف زبر تا ات. اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، ہم پیچھے سے یہی ہمارا اسٹائل رہا ہے کہ ہم اسپیلنگس کو اسکپ کر کے، آپ انشاءاللہ مجھے امید ہے اچھا اور جلدی پڑھ سکیں گے، سیکھ سکیں گے. تو بجائے اس کی کہ آپ اس کو پڑھیں الف زبر تا ات، آپ صرف بولیں گے ات، 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 ات. کوئی بھی لیٹرز ان کو آپ
کر سکتے ہیں، چینج بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے تا کی جگہ کچھ بھی آ سکتا ہے، الف کی جگہ کچھ بھی آ سکتا ہے. یہ تو بس ایک انیشیل جو ہے وہ ایگزامپل کے طور پہ آپ کو سکھایا جاتا ہے. اس طرح ہمارے پاس چونکہ ٹریڈیشنلی عام طور پہ ہم لوگ اسی طرح پڑھتے ہیں، الف زبر تا ات، الف زیر تا ات، کچھ بھی، تو یہ غلط نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس طرح پڑھیں گے ات ات ات، تو مجھے لگتا ہے یہ ایزی ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا، اور ہم اپنے کورس میں اس کو اسی طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے جو اسپیلنگ ہیں وہ اس طرح کریں گے. تو یہ بس ہلکا سا ایک انٹروڈکشن تھا سکون کا، جزم کا، کہ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے، کنیکٹ کیسے ہوں گے. اس کی انشاءاللہ جتنے بھی حروف ہیں ان کی پریکٹس انشاءاللہ ہوم ورک میں دوں گی، اور میں کوشش کروں گی ہوم ورک بھی اب یوٹیوب پہ اویلیبل ہوا کرے تاکہ سب لوگ اس کو سن لیں اور پریکٹس کر کے اپنی تجوید کے لیے بہتری ہو سکے گی انشاءاللہ ان کے لیے بھی. اور اس میں کچھ رولز جو ہیں کچھ حروف کے ساتھ سکون کے وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہے، ان کو میں اسکپ کر رہی ہوں، یہاں پہ میں ان کو ہائی لائٹ کر دوں گی، ان کو اسکپ کر کے ہم نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ اس کو کور کریں گے، کیونکہ وہ دونوں ہم نے اکٹھے کیے تو شاید مشکل ہو جائے تھوڑی سی. تو پہلے جب آپ اس کو ہلکا سا جوڑ لیں گے، جوڑنے کی پریکٹس کر لیں گے. ہم تو اپنے اسٹوڈینٹس کو اپنے نام لکھوا کے ان کو بولتے تھے کہ اب آپ دیکھیں کہ کہاں پہ سکون ہے، آپ نے کس طرح ان کو کنیکٹ کرنا ہے. اردو کے ذریعے بھی ایزیلی آپ عربی سیکھ سکتے ہیں، تجوید پڑھ سکتے ہیں. تو سکون کا فی الحال یہی، اور انشاءاللہ باقی چیزیں آپ کو ہوم ورک میں کور ہو جائیں گی، اور جب آپ اس کی ریکارڈنگز بھیجیں گے، نیکسٹ رول ہم کور کریں گے، تو پھر چیزیں زیادہ انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. اللہ پاک آسانیاں کریں، جن کو مشکل ہو رہی ہے ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کریں، اور جن کے لیے آسانیاں ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ انہیں شکر کرنے کی توفیق دیں، انہیں ہوم ورک کلاس میں سینڈ کرنے کی بھی توفیق دیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله. أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.